نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. And by the grace of God, Alhamdulillah Rabbil Alameen, today we are on the last topic of our subject, that is closing the project and the impact of monitoring controlling in closing the project. We have two topics, that is close project procurements and close the project or phase administratively. Because these two topics are very small, we'll cover them quickly, and after that we'll have a quick summary of all the attributes that we have covered so far in our lectures. Let's start with the topic, close the project or phase. This process involves finalizing all the activities across all the project management process groups to formally close a project or phase. This includes finalizing all activities across all the process group to formally close the project or phase and transfer the completed or cancelled project as appropriate. The close project or phase process also establishes the procedures to coordinate activities needed to verify and document the project or phase deliverable. Okay. The only thing that is important for me in terms of closing the project, rather I should say, the only most important thing on the list is your verification of the deliverables. آپ جو اپنے deliverables جن پہ ہم نے اب تک انیسیشن سے لے کے ہم نے پلاننگ سے لے کے ایگزیکیوشن سے لے کے مانیٹرنگ کنٹرولنگ ایویلیویشن سے لے کے کلوزنگ تک ہم نے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا، ہم نے جس چیز کو سب سے اچیو کرنے کی کوشش کی، وہ تھے ہمارے پروجیکٹ کے ڈیلیوریبلس. انہی کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے ساری مانیٹرنگ کنٹرولنگ، ساری ایویلیویشن، سارے پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجیز، ٹولز اینڈ ٹیکنیک، ایوری تھنگ ہم نے جو محنت کی، جو سیکھا، جو کیا، وہ ہم نے اس چیز کی خاطر کیا. آپ نے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ویریفیکیشن. آپ کے جو پروڈکٹ کی، آپ کے ڈیلیوریبلس کی جو ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور پروجیکٹ کا جو کلوز فیز ہوتا ہے اس میں مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے جو آپ کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، آپ نے اس چیز کو مانیٹر کرنا ہے کہ جو آپ نے ڈے ون سے بنانے کا سوچا تھا، جو آپ نے اچیو کرنے کا سوچا تھا. باقی سارے آپ کے وہ ایسوسیٹڈ ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں، آپ کے ایسوسیٹڈ بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں، آپ کے ایسوسیٹڈ پروسیسز ہوتے ہیں، میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، کی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، سارا کچھ. ایوری تھنگ از یو کین سے دا سیکنڈ پرائیورٹی، بٹ دا فرسٹ پرائیورٹی اینڈ دا فرسٹ اچیویبل ایسپیکٹ از یور ڈیلیوریبل. آپ کا ڈیلیوریبل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ نے ساری محنت کی ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ کلوز گروپ میں کہ آپ نے جو سارے پروسیس میتھڈالوجیز جو آپ نے فالو کی، جس پاتھ کو آپ نے لیا، جو آپ نے ڈیسیجنز لیے، اس کے مطابق اب اس کے تھرو آپ نے جو ڈیلیوریبلز اچیو کیے، کیا وہ آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ایک پورشن. سیکنڈ پورشن از جو آپ نے آؤٹ سورس کیا تھا، کانٹریکٹس کیے تھے. ایز اے سیٹ بفور کہ آپ کے کانٹریکٹس آر مور لائک یور پروجیکٹ ود ان دا پروجیکٹ، وہ آپ کے لیے بھی ایک پروجیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے اس کو بھی کلوز کرنا ہوتا ہے. اب آپ وینڈر کی سائڈ پہ یا سیلر کی سائڈ پہ آ کے دیکھیں، پٹ یور سیلف ان ہز شوز، دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ اس نے بھی یہ کلوزنگ کا جو پروسیس ہے اس کو فالو کرنا ہے آپ کے لیے، آپ نے کسی اور کے لیے، اور کسی اور نے آپ کے لیے کرنا ہے. سو وہ جو ہے وہ ویریفیکیشن، ویلیڈیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کلوز پروجیکٹ فیز میں ہوتی ہیں. In multi-phase projects, the process closes the portion of the project scope and associated activities applicable to the given phase. This is what close project phase is. آپ کا مانیٹرنگ کنٹرولنگ پروجیکٹ ورک سے پروڈکٹ، ریزلٹس اور سروسز جو ہے وہ وہاں تک آپ کے جو ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں، وہاں تک جو آپ کا پاتھ ہے، یہ آپ کا کلوز پروجیکٹ فیز ہے. Inputs, project management plan, accepted deliverables, organizational process assets, OPAs, transformation آپ کے expert judgment, outputs آپ کے final product, service اور result, organizational process assets updates. Close project or phase tools and techniques. Number one is expert judgment. These experts provide expertise to ensure the project or phase closure is performed to the appropriate standard.
ٹولز اینڈ ٹیکنیک میں جو ایک امپورٹنٹ چیز یا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ایکسپرٹ ججمنٹ ہوتا ہے. اور وہ ایکسپرٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جو بھی آپ نے ڈیلیوریبلز اچیو کیے ہوتے ہیں وہ آپ کسی سے اس کو ویریفائی کراتے ہیں. اینڈ دوز پیپل میک شیور کہ یہ جو ہے کیونکہ وہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, یو آر ناٹ دا ایکسپرٹ, بٹ دا ایکسپرٹ پرسن از دا ون ہو از گوئنگ ٹو ویریفائی کہ یس دے کنفارم ٹو سرٹن بیس لائن, اور وہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اپنا ایک کمنٹ دیتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں, اگر کچھ رہتا بھی ہے تو اس کو آپ بعد میں یوں کر سکتے ہیں, یا وہ کلائنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ کلائنٹ کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہوتا ہے ایز وی مینشن ان کانٹریکٹس کہ وہ آپ کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا کیا ہوتا ہے فار ادر پارٹی, اسی طرح کلائنٹ کا آپ کے لیے ہوگا کہ اس کا ایکسیپٹنس کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ منیمم ان ایٹریبیوٹس کو آپ نے اچیو کرنا ہے یا ان ایریاز تک آپ نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے تو پھر وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, ادروائز اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو وہ آپ کا جو ایکسپرٹ ججمنٹ ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے یا وہ آپ کو اس پروسیس سے ٹرانسفارم کر رہی ہوتی ہے انٹو آؤٹ پٹ کہ یس دس پروڈکٹ از اپ ٹو دا مارک اور ناٹ. Final product, service or result transition. This is a formal acceptance and handover of the final product, service or result that the project was authorized to produce. Remember the word important over here is authorize. آپ کو authorize کیا گیا, آپ کسی کے behalf پہ کام کر رہے ہیں, آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو authorization ایک طرح سے ملی ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو achieve کرنا ہے. Example, receipt of a formal statement that the term of contract have been met. اور اسی کے ساتھ آپ کے ایک آپ اس کو فارمل ایکسیپٹنس لیتے ہیں اور آپ کو ایک وہ اس کے نوٹیفیکیشن ملتا ہے کہ آپ نے جو فائنل پروڈکٹ ڈیلیور کیا ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے یا نہیں, یا جو کانٹریکٹ کے جو کلازز تھیں ان کلازز کو اس نے میٹ کیا ہے یا نہیں کیا. OPAs, formal acceptance documentation, customer sponsor confirmation that specification have been met, project files, example updated project management plan, scope, cost, schedule and quality baseline project calendars and etc. After your deliverables, جو آپ کے deliverables کے بعد جو دوسری چیز امپورٹنس رکھتی ہے وہ آپ کے OPAs ہوتے ہیں. That is کہ وہ آپ کے انٹرنل آرگنائزیشن کے لحاظ سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ اچیو کیا, جو آپ نے جو جس بات کو فالو کیا, جس طرح کی میتھڈالوجیز یوز کی, جو ورک اراؤنڈز یوز کیے, جس طرح آپ نے رسک کو مینیج کیا, آپ نے ٹائم, کاسٹ, کوالٹی اس کو مینیج کیا, آپ نے اسکوپ کو مینیج کیا, اس کے بارے میں جو سی انفارمیشن جو ہم لوگ پیچھے مانیٹرنگ کے لحاظ سے اپنے لیے ڈاکومنٹیشن کر رہے تھے, لاگز کریٹ کر رہے تھے, ان لاگز کو مینٹین کر رہے تھے, آرکائیونگ کر رہے تھے, وہ چیز ہمارے یہاں پہ آ کے OPA کا آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس کا حصہ بن جائے گی, سو دیٹ کہ وہ چیز جو آپ نے کسی اور پروجیکٹ کے ایز اے ہسٹوریکل انفارمیشن اپنے پروجیکٹ میں یوز کی تھی, کل کو آپ ہی یا کوئی اور پروجیکٹ مینیجر جب اپنا کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرے گا تو وہ آپ کے OPS کو یا آپ کے جو لیسن لرن ہسٹوریکل انفارمیشن ہوتی ہے اس کو اپنے پروجیکٹ میں ایز اے کی ان پٹ کے طور پہ وہ وہاں پہ یوز کرے. Project or phase closure document, formal documentation that indicates completion of the project or phase and the transfer of the completed project or phase to other. Historical information, lesson learned information are transferred to the lesson learned knowledge base for use by the future project or phases. Now the second part is close procurement. The close procurement process supports the close project process since it involves verification that all work and deliverables were acceptable. This process also involves administrative activities such as updating record to reflect final results and archiving such information for future use. Close procurement address each contract applicable to the project or project phase. اس چیز پہ ہم نے کانٹریکٹ میں بھی کافی بات کی تھی کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ود ان دا پروجیکٹ ہوتا ہے دیٹ از مور آف یور کانٹریکٹ, اس میں آپ نے جب اس کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں تو یو میک شیور کہ آپ کے جو وینڈر ہے یا جو آپ کا سیلر ہے اس نے آپ کی تمام کلوزز کو کنفرم کیا, اس نے تمام کلوزز کے جو جتنے فیزز تھے یا جتنے آپ کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ساری ریکوائرمنٹس اس نے میٹ کی ہیں. وہ اگین اس میں آپ کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے, اس میں آپ کی ڈاکومنٹیشن آ جاتی ہے, اس میں آپ کا سائننگ آف آ جاتا ہے, اس میں آپ کی کلیئرنس آ جاتی ہے, انوائسنگ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ اگین کیونکہ آپ کے لیے کوئی کلوز کر رہا ہے پروجیکٹ تو آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے اگینسٹ دا ریکوائرمنٹ جو آپ کی تھی. وہ سیلر وینڈر جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ ایکسپرٹ ججمنٹ لے گا کسی سے
کہ جو چیز وہ آپ کو دے رہا ہے کیا وہ مارکیٹ کے یا کلائنٹ کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس کا کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ تھی ان ٹرمز آف سرٹیفکیشن یا کوالٹی سرٹیفکیشن یا ISO اینی تھنگ, تو وہ اس کے مطابق وہ ادھر سے ان آرگنائزیشن سے وہ جو ہے ایک سرٹیفکیٹ لے گا جس میں اس کو مینشن ہوگا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے دس کنفارمز ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز فار کوالٹی اور XYZ, جو بھی اس کا اسٹینڈرڈ اس نے مینشن کیے ہوں گے. تو یہاں پہ آپ کا جو ہے کلوز پروکیورمنٹ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ان ملٹی فیز پروجیکٹ the term of contract may only be applicable to a given phase of the project. I repeat, in multi phase project جو آپ کے پروجیکٹ کے ملٹی فیز ہوتے ہیں, فار انسٹنس آپ کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں, پروگرامز کے اندر فردر پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو سکتے ہوں, تو وہ applicable to given phase of the project. In these cases the close procurement process close the contracts applicable to that phase of the project. اور وہاں پہ جو آپ کے کانٹریکٹس جو اس فیز کے حساب سے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں, اینڈ ناٹ نیسسری کہ وہ پروگرام کا حصہ ہو, لیکن وہ پروجیکٹس بھی سیل بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ان پروجیکٹس میں ان کو انہوں نے ملٹیپل فیزز میں کنورٹ کیا ہوتا ہے. وہ فیزز جو ہیں وہ ہر فیز دوسرے فیز کے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو آپ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو آپ کے پروکیورمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق آپ نے اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے, اور وہ اسی فیز کے لیے ہوگا, ناٹ فار دا ہول پروجیکٹ. وہ آپ کے پورے پروجیکٹ کا کلوز نہیں ہوگا, وہ صرف اس فیز کا کلوز ہوگا, اور جس کو ہم فیز گیٹ وغیرہ بولتے ہیں. Unresolved claims may be subjected to litigation after close procurement process. اور اس میں جو unsolved claims ہوتے ہیں, جو کوئی بھی اس میں ambiguities ہوتی ہیں یا کوئی بھی چیزیں جو left overs ہوتی ہیں یا انہوں نے کسی clause کو میٹ نہیں کیا ہوتا یا کنفارم نہیں کیا ہوتا, تو اس کے جو ہے وہ پھر آپ اس کو لیگلی پرسو کرتے ہیں. my suggestion would be کہ آپ چیزوں کو ایک دم سے لیگل اسپیکٹ میں مت لے کے جائیں, پہلے آپ اس کو نیگوشیٹ کریں, پہلے کچھ bargaining کریں, try to resolve the issue as much as possible. But if you see that this thing cannot be resolved amicably or through negotiation, then follow the litigation process. The contract terms and conditions can prescribe specific procedures for the close procurement process. Early termination of a procurement contract is a special case of close procurement and can result from a mutual agreement of the parties or from the default of one of the parties. The right and the responsibilities of the parties in the event of an early termination are contained in the termination clause of the contract. کلوز پروکیورمنٹ میں بعض اوقات آپ کو جو ارلی ٹرمینیشن ہوتی ہے وہ بھی اس کا پارٹ بن جاتی ہے. آپ کا ظاہر سی بات ہے پروکیورمنٹ کلوز کر رہے ہیں بیکاز یو آر ٹرمینیٹنگ دا کانٹریکٹ, اور وہ ٹرمینیشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے جو اپنے کلوز رکھے ہوئے ہیں کانٹریکٹ میں وہ کس حساب سے, کہ کون اس کو کلوز کر سکتا ہے, کون اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے, ٹرمینیشن کی صورت میں کتنی پینلٹی کس کو پے کرنی پڑے گی, کون اس کے ڈیلیوریبلس کو رسپانسبل ہوگا, کون اس کو ویریفائی کرے گا, کون ان کانٹریکٹس کو مانیٹر کر رہا ہوگا, اور کون ان کو کنٹرول کر کے اس کو کلوز کرے گا. سو وہ جو ہے وہ رسپانسبلٹیز اور رائٹس آف کلوجر جو ہیں یا رائٹس آف ٹرمینیشن جو ہیں وہ آپ کے کلوجر ٹرمینیشن کلوز یا کلوجر کلوزز جو ہوتی ہیں وہ اس میں آپ مینشن کریں گے. Based upon these contracts, terms and condition, the buyer may have the right to terminate the whole contract or a portion of the project or for cause or convenience at any time. However, based upon these contracts, terms and condition, the buyer may have to compensate the seller for seller's preparation and for any completed and accepted work related to a terminated part of the contract. بہت سی بڑی organizations وہ their work is based on ethics mostly nowadays, اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ جب وہ کانٹریکٹ کو کلوز کریں یا کانٹریکٹ کو وہ ٹرمینیٹ کریں, ٹرمینیشن کی صورت میں اگر کسی بھی قسم کی کچھ پیمنٹس ہیں یا کسی بھی قسم کے کوئی ایسے اسپیکٹس ہیں کہ جس میں آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے سیلر کو, آپ اپنے کسی ریزن کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو یا اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ سیلر کو یا وینڈر کو جو بھی آپ کے کلوزز کے مطابق جو اس کی کمپنسیشن ہوگی آپ وہ اس کو پے کریں گے, اوبویسلی کیونکہ اس نے آپ کے لیے کام کیا تھا. فار انسٹنس ایون اف اٹ از اے ڈیزائننگ اور کریٹنگ اے کیس اسٹڈی اور میکنگ اینی کائنڈ آف اے سروے فار یور پروجیکٹ اور پروڈکٹ, تو اس کے لیے آپ نے پھر اس کو اپنے وینڈر کو یا اپنے سیلر کو آپ نے جو ہے وہ
کمپنسیٹ کرنا ہے. یہ چیز بھی آپ نے جو ہے کانسٹنٹلی مانیٹر کرنی ہوتی ہے ان ٹرمز کہ آپ اس کو اگر کسی بھی ٹائم پہ کلوز کر رہے ہیں, کسی بھی ٹائم پہ اس کو ٹرمنیٹ کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہے کون اس کو کنٹرول کرے گا. وہ ٹرمنیشن, کیونکہ ٹرمنیشن اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہوتا ہے بہت سی آرگنائزیشنس کے لیے. بعض تو اس کو صرف فون کال پہ یا کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پروڈکٹ نہیں چاہیے, ہم یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایز اے پروسیجر, ایز اے پروسیس پورا فالو کریں, نہ صرف اس کلوجر کو یا ٹرمنیشن کو مانیٹر کریں بلکہ اس کو جو ہے پورا کنٹرول کر کے اس کو کلوز کریں. کلوز پروکیورمنٹ, the process is monitoring controlling project work وہاں سے, اور جو اس کا اینڈ آف دا پروسیس ہے that is product, result or services and documentations. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے to monitor and to control for in your close procurement, that is procurement audits, negotiated settlements, record management system. یہ اس کو آپ نے جو ہے وہ بہت کلوزلی مانیٹر کرنا ہے, اور دیٹ از جو پروکیورمنٹ آڈٹ, آپ کا جو پروکیورمنٹ ہوتے ہیں اس کا جو آڈٹ آپ کا ہوتا ہے, یا آڈٹ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے اور آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس, اور اگر کوئی ایسی چیزیں, ایسی کلوز ہیں جو کہ میٹ نہیں کی, یا آپ نے نہیں کی یا آپ کے سیلر نے نہیں کی, تو آپ اس کو سیٹلمنٹس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں. کیا وہ آپ اس کے پینلٹی وہ آپ کو پے کرے گا, یا آپ کو ری ورک کی صورت میں اس کو کرنا پڑے گا, یا پھر یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اور لے لیں لیکن ہم اس پروڈکٹ کو آپ فائنلائز کر کے یا اس کو کمپلیٹ کر کے دیں, اس میں ہم آپ کو اتنے % پیسے جو ہیں وہ آپ کو جو ریبیٹ ہم نے دیا تھا وہ ریبیٹ ہم واپس لے لیں گے, اور آپ کو جو ہے وہ فل پیمنٹ پہ جو ہے یہ چیز آپ کو ہمیں ڈیلیور کرنی پڑے گی. بہت سی اس کے میں کلوزز ہوتی ہیں. سم ٹائم یو ٹینڈ ٹو بی مور فلیکسیبل, سم ٹائم یو ٹینڈ ٹو بی مور ہارڈ. اٹ ڈیپینڈز اپون دا سچویشن, اٹ ڈیپینڈز اپون دا پروجیکٹ اینڈ دا کائنڈ آف اے سیلر یو ہیو, یا کائنڈ آف میوچل ایگریمنٹس جو پیپل ہیو. سو آپ اس پہ جو ہے وہ آپ کے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس جو ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے کلوز پروکیورمنٹ میں آپ نے مانیٹر اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے. Procurement documentation includes but not limited to the procurement contract with all supporting schedules, requested unapproved contract changes, approved request changes. Procurement documentation also include any seller develop technical documentation and other work performance information such as deliverables, seller performance report, financial documents including invoices and payment record, and the result of the contract related inspections. اس میں جو ایک چیز امپورٹنس رکھتی ہے وہ آپ کے ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن بھی ہوتی ہے, ان اے وے کہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے کہ آپ کو جو ڈیلیوریبلز ملیں اس کے ساتھ ساتھ جو پروکیورمنٹ کی یا جو آپ کے پروجیکٹ کی جو ڈاکومنٹیشن تھی وہ سیلر نے آپ کو پرووائڈ کی ہے یا نہیں کی. فار ایگزامپل موسٹلی جو ہمارے آئی ٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کچھ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلر سے یا جو سروس پرووائڈر ہے یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیں نہ صرف وہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرے بلکہ اس کے جو یوزر مینول ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پرووائڈ کرے, اس کی جو ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دے, اور اسی کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کے کوئی اس کے نون ایشوز یا نون بگز ہیں کہ جو سالویبل نہیں ہیں, کیونکہ ایوری تھنگ آرگنائزیشن کین ناٹ سالو آن اٹس اون, کچھ مارکیٹ ڈپینڈنسیز بھی ہوتی ہیں, کچھ پلیٹ فارم ڈپینڈنسیز بھی ہوتی ہیں, تو اس کی بیس پہ اگر کوئی نون ایشوز ہیں تو وہ نون ایشوز بھی اس میں مینشن کرے, اور اگر ان کے کوئی ورک اراؤنڈ ان کو پتہ ہے تو وہ ورک اراؤنڈ بھی ساتھ ساتھ مینشن کریں. تو یہ جو ہمارے پروکیورمنٹ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کو آئی میک شیور کہ ہم اس کو مانیٹر کریں, کنٹرول کریں ان اے وے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیوریبلس کے ساتھ یہ ریسیو ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کو, فائنانس کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو انوائسز اور فائنینشیلس کی جو رپورٹس ہیں وہ چاہیے ہوں گی, کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ آڈٹس کی رپورٹ چاہیے ہوں گی, جو آپ کا پی ایم او ہے پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن جو ہے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو ہے سارے جو میتھڈس پروسیجرز یا کوئی بھی جو چیکس تھے وہ ان کو رپورٹ کرنی ہوں گی سو دیٹ کہ وہ اپنے اس کو آرکائیو کر سکیں. اس طرح کے جو آپ کے مختلف ریکارڈز ہوتے ہیں یا مختلف ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے یہ آپ نے پروکیورمنٹ کلوجر ڈاکومنٹیشن میں ساتھ ساتھ ریسیو کرنا ہوتا ہے یا آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. Procurement audits
A procurement audit is a structured review of the procurement process from the planned procurement process through administered procurements. The objective of the procurement audit is to identify success and the failure that warrant recognition in the preparation of the administration of other procurement contracts on the project or on other projects within the performing organization. ہم اس کو procurement audit کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ نے اس کو مانیٹر کیوں کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے اس میں بہت سارے جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے سکسیس یا فیلئر کا جو اسپیکٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. سیکنڈلی آپ نے کنفارمیٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. تھرڈلی آپ نے کوالٹی، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. سو یہ آپ آڈٹ جو ہوتے ہیں یہ دس از فار یور اون سیف سائٹ. آپ اینڈ میں خالی آڈٹ نہیں کرتے، آپ اس کو بیچ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ انسپیکشنز کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ میں آپ ایک فائنل آڈٹ کرتے ہیں جس میں آپ سارے بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لیتی ہیں. مینس کہ وہ بڑی بڑی جو فائنینشیل یا آڈٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان سے وہ کنسلٹ کرتے ہیں، وہ ان کے بہاف پہ جا کے آڈٹ کرتے ہیں. سو دیٹ آڈٹ از ناٹ اونلی دا تھرڈ پارٹی بیس بلکہ کانٹریکٹس کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ کنفارم اس کو کروا سکیں اور آپ خود بیچ میں جو ہے نا وہ لیٹیگیشنز میں ان چیزوں میں آپ نہ پڑیں کیونکہ آبویسلی آپ کے ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہے. تو وہ آپ کے بہاف پہ جو ہے وہ ایک لائر جسے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ایکچولی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. وہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ آپ کے بہاف پہ وہ آڈٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ پھر ان کے سارے ان کے فائنانسز سے لے کے جو انہوں نے چارجنگ کی ہوتی ہے، اگر کوئی کنسلٹنٹ آن سائٹ بھیجا ہوتا ہے تو وہ ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کنسلٹنٹ نے کتنے ٹائم کتنے آورز وہاں پہ کام کیا، کتنا اس نے ڈیلیور کیا، کتنا اس نے وہاں پہ پریکیور کیا، کتنی اس نے چیزیں آپ کی یوٹیلائز کی، کتنا اس کے اپنا مٹیریل یوز کیا. سو وہ آپ کے بہاف پہ سارے کے سارے پروکیورمنٹ آڈٹس کر رہے ہوتے ہیں. Negotiated settlements. This is the final equitable settlement of outstanding issues, claims and dispute. Where negotiation fails, the alternative dispute resolution ADR such as mediation or arbitration, after which litigation may proceed into the courts. As I said before کہ آپ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ آربیٹریشن یا مڈل مین کے تھرو یا آپ نیگوسیشن کے تھرو کچھ سیٹلمنٹس کر لیں. کچھ آپ کو لوز کرنا پڑے گا یا آلریڈی آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں بیکاز آف دا نان کنفارمٹی ود دا کانٹریکٹ، اور کچھ جو ہے وہ آپ کا سیلر لوز کر رہا ہوتا ہے. یو ٹین ٹو میک شیور کہ آپ نے اگر سیلر کی اگر غلطی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ غلط ہو گیا ہے اور ہمیں فیوچر میں اس کے ساتھ کام پڑے گا تو ہم میک شیور کریں کہ آپ اس کے ساتھ چیزوں کو امیکیبلی جو ہے وہ ریزالو کر لیں، چیزوں کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز امیکیبلی سالو نہیں ہو سکتی ہے دین یو کین پروسیڈ ٹورڈز دا لیجیٹیشن. Record management system. A record management system is a specific set of processes, related control functions, and automation tools that are consolidated and combined into a whole as a part of the project management information system. A record management system is used by the project manager to manage contract documentation and record. آج کل کے اس ٹائم میں کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنا زیادہ فلرش کر رہی ہے یا وی آر سو مچ آف ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ، وہاں پہ آرگنائزیشنز نے اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ڈاکومنٹیشن یا پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈ سسٹم مینٹین کیا ہوا ہے جہاں پہ وہ آپ کے ہر پروجیکٹ کے لحاظ سے جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، جو بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، لاگز ہوتے ہیں، آرکائیونگز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چین ریکویسٹ ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری وہاں پہ وہ اس کو آٹومیٹڈ طریقے سے اس کو وہاں پہ وہ ڈاکومنٹ کر دیتے ہیں. اس کو اسکین کاپیز ہوتی ہیں، بہت سی ہارڈ کاپیز آپ نے مینٹین کرنی ہوتی ہیں، مینٹین کرنی چاہیے فار یور فیوچر یوز، یا اس کے کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. لیکن باقی جو ہیں آپ کے لاگز یا آپ کے باقی ایشوز یا اسٹیٹس رپورٹنگ یا آپ کے میتھڈالوجیز، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس، ریزلٹس، آپ کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو جو ہے آپ لوگ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں آپ وہاں پہ اس کو آرکائیو کر دیتے ہیں سو دیٹ کہ نیکسٹ ٹائم جو کوئی بھی اس کو ریٹریو کرنا چاہے وہ ود ان ون کلک آف اے بٹن وہ اس کو وہاں سے انفارمیشن کو ریٹریو کر سکے. آرگنائزیشن اسی ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کا بیک اپ بھی کریٹ کرتی ہیں تاکہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ایک رسک کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کل کو لوز ہو گیا تو ان کا سارا جو محنت ہے وہ لوز ہو جائے گی. سو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس ایز اے ڈاکومنٹ اور ایز آٹومیٹڈ سسٹم آپ اس کو اپنے پاس مینٹین کرتے ہیں. Close procurement. Buyers authorized procurement administrator provides seller with formal written notice that the contract has been completed. Very good. In a way کہ یہ جو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک sigh of relief جسے آپ کہہ سکتے ہیں
کہ آپ نے جو ہے میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ آپ نے اس پروسیس کو اس لحاظ سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلوجر کا پروسیس ہے وہ آپ کے سیلر یا آپ کے کلائنٹ کے تھرو وہ آپ تک فائنلائز ہو سکے. اس سے سائن آف کروانا ہوتا ہے, اس سے آپ نے ایکسیپٹنس لینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا فائنل جو لیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ ہیز بین کمپلیٹڈ, کہ آپ نے تمام جو ڈیلیوریبلس تھے, تمام چیزیں جو آپ نے اچیو کرنی تھیں یا آپ نے جو پروڈیوس کرنی تھی یا آپ نے جو پرووائڈ کرنی تھی وہ سارا کا سارا آپ نے اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ آپ نے وہ پرووائڈ کرنی ہے. OPA's update, procurement file index contract documentation including the closed contract is prepared for inclusion in the final project files. Deliverables acceptance formal documentation indicating that the deliverables have been accepted or rejected and lesson learned. That's all for the topic. ان وے کہ آپ کا جو کلوزنگ کا پروسیس تھا یا کلوزنگ پروسیس گروپ کا مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے جو سے کام ہوتے ہیں یا جو سی چیزیں آپ نے مانیٹر کرنی ہوتا ہے اور آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ان کو ہم نے جو ہے وہ آج کے اس لیسن میں اس چھوٹے سے ٹاپک میں ہم نے ان کو کور کیا, اور یہیں تک ہمارا یہ پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا جو لیکچر ہے, جو سبجیکٹ ہے, یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اسی میں ہم لوگ جو ہیں ابھی اس کے ساتھ میں جو ایک سمری ہے اس کو ہم لوگ کوئکلی وی ول گو تھرو دا سمری, اور ان سارے ایٹریبیوٹس کو, ان سارے کی انڈیکیٹر ایریاز کو یا ان ساری چیزوں کو کہ جو ہمارے لیے ایز اے پروجیکٹ یا پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر آپ نے لرن کرنی ہے یا آپ نے اپنے لیے ان کو اچیو کرنا ہے یا آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ایز اے فوکل پوائنٹ وائل مینیجنگ اینی کائنڈ آف پروجیکٹ فار مانیٹرنگ کنٹرولنگ, ان کو جو ہے ہم لوگ آج اس سمری میں ہم اس کو ریوائز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. We will have a recap of all the key attributes for project monitoring controlling that we have studied so far, that we have learned so far, جس میں ہم نے اتنی محنت کی, ہم نے ڈسکس کیا, ان سارے اسپیکٹس کو ہم لوگ ایک سمری کے طور پہ یا ریکیپ کے طور پہ ہم لوگ اس کو ابھی دیکھتے ہیں. That is, ہم نے اسٹارٹ کیا تھا what is project. Project management is the application of knowledge, skill, tools and techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholder needs and expectation. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کیا ہوتا ہے, the person who is responsible for the project and will be held accountable for its success or failure. Next important part is your triple constraint, cost, quality and schedule. اور وہ سارا کور ہو رہا تھا آپ کے پروجیکٹ اسکوپ میں, اور اس پروجیکٹ اسکوپ کو آپ نے مانیٹر کنٹرول کرنا ہوتا ہے تھرو مانیٹرنگ کنٹرولنگ پروسیس گروپ ود ان اویلیبل ریسورسز. اور یہ سارا کچھ آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن میں یا آپ کی ٹیم کے لحاظ سے یا مٹیریل یا آپ کی ہیومن ریسورس, اس کے مطابق آپ نے اس سارے کاسٹ, کوالٹی اور اسکیجول کو, پروجیکٹ اسکوپ کو مانیٹر کنٹرول کرنا ہوتا ہے ان دس لمیٹیشن. Balancing the project success triangle, a clear understanding of customer priorities, people skills, thorough planning, and organized structure process. پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیسز کیا ہیں؟ انیشیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے, ہم اس کو پلاننگ میں لے کے جاتے ہیں, پلاننگ سے ہم اس کو ایگزیکیوشن کو ہم لوگ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز اے پروسیس ہمارا یہاں پہ جو شو ہوتا ہے وہ یہ کہ ایگزیکیوشن میں ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, لیکن ایکچولی ہم نے اس کو ڈے 1 سے مانیٹر کرنا ہوتا ہے اپنے پروجیکٹ کو, اور اس کو وہیں سے ہم لوگ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں. دین فائنلی دیٹ از اے کلوز آؤٹ پروسیس. To help guide you through the process, you need a road map of some type. آپ کو وہ روڈ میپ چاہیے. some type میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے آپ کے, چاہے وہ پروکیورمنٹ کے لحاظ سے, چاہے آپ کا رسک ہے, کوالٹی ہے, کمیونیکیشن ہے, آپ کے ہیومن ریسورس ہے, آپ کے ٹائم, کاسٹ, اینی تھنگ. آپ کا کوئی بھی روڈ میپ ہے. اوور آل آپ کو ایک پلاننگ چاہیے ہر چیز کے لیے جو بھی آپ پرفارم کریں گے ڈیورنگ یور پروجیکٹ لائف سائیکل. روڈ میپ ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ سکسیس, یہ وہ سارے کی ایٹریبیوٹس ہیں, یہ وہ سارے ہمارے لیسنز ہیں جن کو ہم نے ایز مانیٹرنگ کنٹرولنگ ہم نے ان کو اسٹڈی کیا ہے. فارم اے پروجیکٹ ٹیم, اسٹیٹمنٹ آف ورک, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, ریسپانسبلٹی میٹرکس, نیٹورک ڈائیگرام, گینٹ چارٹ, ریسورس پلان, بجٹنگ, پرفارم ٹاسک, ٹریک پروگرس, مینیج چینج, ریزالو ایشوز, اپڈیٹ پلان, ایویلویٹ سکسیس, شیئر لیسن لرن اینڈ کنڈکٹ کلوز آؤٹ میٹنگ. اور یہ آپ کے سارے
through leadership, communication, project notebook, meetings, report, lesson learned, close out, implement and planning کے through اس کو آپ کور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے آپ کے وہ کی ایٹریبیوٹس ہیں کہ جن کو آپ نے, میں نے آپ کو ڈے 1 سے کہا تھا کہ آپ اس کو میمورائز کر لیں کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے پروجیکٹ کی سٹارٹنگ سے ہی مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے آپ نے ان کو سٹارٹ کرنا ہے. آپ کے ذہن میں آپ کا اگر فوکس جو ہے وہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کی طرف ہوگا تو یہ چیزیں آپ کے لیے کرنا یا ڈیولپ کرنا یا ان کو اس فوکس میں پریپیئر کرنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اور وہ جب آپ اس کو باقاعدہ پلان کر رہے ہوں گے تو وہ اسی لائن اور لینتھ پہ آپ اس کو پلان کریں گے جو کہ آپ کو ایونچولی فار اے پراپر پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ میں آپ کو ہیلپ کرے گی. ہمارا جو نیکسٹ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ تھا اسٹیک ہولڈرز. ایز اے سیٹ بیفور کے اسٹیک ہولڈرز مینجمنٹ, ان کو مانیٹر کرنا, ان کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کی اسٹیک ہولڈرز میں آپ کے کسٹمر, کلائنٹس, پروجیکٹ اسپانسر, پروجیکٹ مینیجر اور پروجیکٹ ٹیم آپ کی آ جاتی ہے. پھر ہمارے پروجیکٹ ٹیم ممبرز میں آئیڈینٹیفائڈ ورک ٹاسک, ایسٹیمیٹ دا ڈیوریشن آف دا ورک ٹاسک, help prepare the project network diagram, honestly report work status, keep the project manager informed as project issues. یہ honestly report work status as I said before کہ آپ نے اس کو بھی مانیٹر کرنا ہے, آپ نے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ کو پراپر اسٹیٹس رپورٹنگ آپ کو نہیں ہو رہی ہے یا آپ نے اس کو مانیٹر نہیں کیا یا آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے تو آپ کے جتنے پروجیکٹ کی ایسٹیمیشن ہے وہ ساری کی ساری غلط بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی پروجیکشن غلط ہوگی. پروجیکشن غلط ہوگی تو اٹ مینس کہ آپ ایک پاتھ سے آلموسٹ آپ ڈیویٹ ہو کے ایک دوسرے پاتھ پہ چڑھ گئے اور وہ آپ کو پاتھ کسی اور جگہ پہ لے کے جائے گا جو کہ آپ کے پروجیکٹ کے ڈیلیوریبل سے ہو سکتا ہے بالکل اپوزٹ ہو. Attend scheduled progress review meetings, raise issues important to the project success, keep the functional managers updated, participate in the project closeout. Second important in the roadmap of project management success is your statement of work. That is purpose, background, deliverables. اس میں ہمارے پروجیکٹ پلان کانٹینٹس, اسٹیٹمنٹ آف ورک, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس, پروجیکٹ اسکیڈول, ریسورس پلان, ہسٹوگرام اینڈ بجٹنگ, رسک مینجمنٹ پلان, کمیونیکیشن پلان, کوالٹی پلان, ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن پلان. یہ وہ سارے کے سارے آپ کے پلان کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ جن کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے, آپ نے انہی کو ایویلیویٹ کرنا ہے, انہی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور وہ چینج ریکویسٹ کے تھرو آپ نے اس کو کنٹرولنگ میں جب آپ لے کر جائیں گے تو یہ وہ ساری آپ کی بیس لائنز ہیں جس کو آپ نے ڈے 1 سے مانیٹر کرنا شروع کرنا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے ان چیزوں کو صرف اور صرف ایگزیکیوشن پروسیس گروپ میں آپ نے ان کو مانیٹر کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے, آپ ان کو ڈے 1 سے مانیٹر کریں گے کیونکہ وہیں سے آپ کے جو ہے وہ پراپر بیس لائن کا آپ نے سٹارٹ لینا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ورک purpose, define the scope of the project, establish customer expectation, serve as a contract if necessary. نیکسٹ پوائنٹ از ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. ہم نے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو دیکھا تھا کہ وہ ہمارے لیے ایز اے کی ایٹریبیوٹ فار پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کس طرح ہوتا ہے اس کو ہم نے بہت تھورولی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. اس میں بہت سارے جو اس کے لنکیج تھے, اس کے نیٹ ورک ڈائیگرام, گینٹ چارٹس, یہ ساری چیزیں, ریسورس بریک ڈاؤن اسٹرکچر, پھر رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, ان ساروں کی میپنگ, ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے کانسٹنٹلی مانیٹر کرنا ہے. بہت سی بڑی آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک وال پہ اپنا جو ہے وہ پلاٹر کے تھرو وہ اس کو پرنٹ آؤٹ لیتی ہیں ان کے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا, اور وہ وہاں پہ انہوں نے وال پہ پوسٹ کیا ہوتا ہے. وہاں پہ جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ان چیزوں کو مارکنگ کر رہا ہوتا ہے یا ان کو ٹک کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے تھرو جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کی کنٹرولنگ یا اس کے مانیٹرنگ یا ایویلیویشن وہ کر رہا ہوتا ہے. پرپز اس کا کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی all of the work that needs to be done to complete the project, structure the work into logical components and subcomponents, define the work to a level of detail so individual responsibilities can be assigned, summarize and report project data. اس کی آؤٹ لائننگ اپروچ ہم نے دیکھا تھا کہ مین پروجیکٹ ڈیلیوریبلز آپ کا لیول 1 ہے, میجر ایلیمنٹس لیول 2. اس طرح ہم نے اپنے جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر تھا اس کو ہم نے مختلف لیولز میں ڈیوائڈ کیا تھا ٹل کہ وہ آپ کا ورک پیکیج اور ٹاسک ایکٹیویٹی فیز لیول اپ, اور آپ کے جو ہے مین پروجیکٹ ڈیلیوریبلز تک وہ اس کو باٹم ٹو اپ ٹیکنیک کے تھرو ہم اس کو ویریفائی کر سکیں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ اف اینی تھنگ دیٹ از ناٹ ود ان یور ناٹ اے پارٹ آف
your WBS, it is certainly not a part of your project. The outline approach is used by Microsoft Project. جو ہمیں outline approach Microsoft Project میں بھی ہم نے دیکھی تھی, اس کے ہم نے بہت سارے اسکرین شاٹس اور اس کی سیمپلز ہم نے دیکھے تھے کہ آپ کا جو WBS ہوتا ہے یا جو آؤٹ لائن ہوتی ہے اسکیجولنگ کے تھرو بھی کرتے ہیں, اس میں آپ کے سائٹ پہ ایکٹیویٹی لسٹ بھی ہوتی ہے, وہاں اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں, یا آپ اس کے مختلف سافٹ ویئرز ویزیو وغیرہ آپ یا مائنڈ میپ اس کے تھرو آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. Another important point جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا فار مانیٹرنگ کنٹرولنگ, دیٹ از یور ریسپانسبلٹی میٹرکس. اس کے ہم نے کچھ اس طرح کے لے آؤٹس ہم نے دیکھے تھے. راسک میتھڈ تھا, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اس کے مختلف ہم نے دیکھے تھے کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, کون اس کو لے کے چلے گا. آپ اس کے لیفٹ سائڈ پہ لیجنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ رسپانسبل, اپروو, سپورٹ, انفارم, کنسلٹ, یہ مختلف آپ نے لیجنڈس کریٹ کیے ہوتے ہیں اور ان کے تھرو آپ وہاں پہ اس کی مارکنگ کر دیتے ہیں کہ پرسن ایکس از ریسپانسبل فار ایکٹیویٹی وائی, اور اس ایکٹیویٹی وائی کا جو ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں یا اس کے رولز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, آپ اس کو ڈیفائن کر کے اس طرح اپنے جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کو لیول آؤٹ کرتے ہیں. نیکسٹ از نیٹ ورک اینڈ گینٹ. نیٹ ورک اور گینٹ کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ اسکیڈول, پرپز, ڈیٹرمن اف ریکویسٹڈ کمپلیشن ڈیٹ از پاسبل, آئیڈینٹیفائی اسٹارٹ اینڈ کمپلیشن ڈیٹس آف آل ورک, ڈیٹرمن دا کنٹرولنگ سیکوینس آف ایکٹیویٹیز, provide data for resource allocation, track progress by providing a baseline. اور پھر ہم نے یہ WBS اور نیٹ ورک ڈائیگرام کا لنکج دیکھا تھا کہ WBS کے تھرو ہم لوگ نیٹ ورک ڈائیگرام کو لنک کیسے کرتے ہیں. اس کا ایک بہت اچھی اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ بھی دے رہا ہوں کہ سپوزلی یہ آپ کی ABCDEFGHIJ یہ ہمارے مختلف WBS کے کمپوننٹس ہیں یا ایکٹیویٹیز تھیں. انہی کے تھرو ہم نے جو ہے وہ نیٹ ورک ڈائیگرام نیچے کریٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ABCDE آپس میں کیسے کیسے لنک ہو رہی ہیں, اور ان کو جو ہے ہم نے آپس میں ایک سیکوینس کے طور پہ یا ان کی ایکٹیویٹی سیکوینسنگ ہم نے کس بیس پہ کی ہے. پھر ہم نے اس میں مختلف میتھڈولوجیز ہم نے اسٹڈی کی تھیں کہ نیٹ ورک ڈائیگرامنگ, آپ کے ایرو ڈائیگرامنگ میتھڈ, پریسیڈنس ڈائیگرامنگ میتھڈ, یہ آپ کی کیا ہوتی ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس میں آپ نے ایکٹیویٹیز کے مختلف ایٹریبیوٹس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. آپ اس میں ارلی اسٹارٹ, ارلی فنش, لیٹ اسٹارٹ, لیٹ فنش کا اسپیکٹ اس میں ڈالتے ہیں, سلیک, ٹوٹل سلیک, پروجیکٹ سلیک, فلوٹ, یہ چیزیں آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں. آپ اس کے تھرو اپنے ریسورس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, ریسورس کی ایلوکیشن دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے کاسٹنگ, اس کے اگینسٹ آپ اپنے رسک دیکھ سکتے ہیں. اسی میں آپ کے کوئی ایسوسیٹڈ رسک کے ساتھ ساتھ آپ کے ایسوسیٹڈ کوالٹی کنٹرولز ہیں کچھ, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے اسی میں دیکھا تھا کہ آپ کو جو ہے اپنے ٹوٹل کریٹیکل پاتھ کے تھرو اپنے جو پروجیکٹ کی ٹائم لائنز ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. فارورڈ پاس کیا ہوتا ہے, بیکورڈ پاس کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے مانیٹر کیسے کرنی ہو, تو اس کے ہم نے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو دیکھا تھا, ان میتھڈولوجیز کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. انہی کے ہم نے پھر مختلف ایکسرسائزز بھی لی تھیں, جن ایکسرسائزز کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ان کو جو ہے وہ انڈیویجولی بھی پرفارم کریں, ایز اے گروپ بھی پرفارم کریں, سو دیٹ کہ آپ ان چیزوں کو جب تھوڑا سا تھورلی اسٹڈی کریں گے, جب ان ڈیپتھ آپ ان میں جائیں گے تو آپ کے لیے یہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ریسورس پلاننگ, assigning resource, that is a schedule is not complete until all the resources necessary to complete the project have been committed or assigned. آپ کا جو ہے وہ اس وقت تک آپ کا اسکیجولنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں آپ نے ان کی پراپر ایلوکیشن نہیں کی ہوتی. میں اس کو یہاں پہ ایلوکیشن کا ورڈ اس لیے یوز کروں گا کہ سو دیٹ کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں ان کی اگر پراپر ایلوکیشن آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کو مانیٹر نہیں کر رہے ہیں, یا اگر وہ آپ یہ آبزرو نہیں کر رہے ہیں, مانیٹر نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کتنا ٹائم فری بیٹھے ہوتے ہیں, کتنا ٹائم وہ کام کر رہے ہیں, کہیں وہ اوور ایلوکیٹڈ تو نہیں ہے. پرسن اے جو ہے وہ 8 hours a day کام کر رہا ہے اور پرسن بی جو ہے وہ صرف 3 hours یا 4 hours a day کام کر رہا ہے, تو ان کو میں لیولنگ کیسے کر سکتا ہوں, ریسورسز کے اگینسٹ میں اپنے ٹاسک کی لیولنگ کیسے کر سکتا ہوں, ٹاسک کے اگینسٹ اپنے ریسورسز کو لیول آؤٹ کیسے کر سکتا ہوں, کہیں اوور ایلوکیٹڈ تو نہیں ہے. یہ سارے ہم نے جو ہیں اسائنمنٹس یا ریسورس ایلوکیشن میں ہم نے جو ہیں وہ اسٹڈی کیے تھے, اور آپ نے اسی کو مانیٹر اور آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے. بجٹنگ کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے رسک اس میں کیا ہوتے ہیں. رسک کین بی ڈیفائنڈ ایز اینی تھریٹ ٹو پروجیکٹ سکسیس.
اسکوپ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ کا اوور آل پروجیکٹ کا اسکوپ ہوتا ہے تو پروجیکٹ کا اسکوپ جو ہے وہ بیسیکلی لنک ہو رہا ہوتا ہے تھرو یور پروجیکٹ رسک. آپ کا اسکوپ جو ہے وہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے, اسکوپ آپ کا چینج ہو سکتا ہے, اسکوپ آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے پروجیکٹ کے رسک کو مانیٹر یا کنٹرول نہیں کیا. میں نے اس میں آپ کو ایک اور چیز یہ بھی بتائی تھی کہ جو پروجیکٹ کے رسک ہوتے ہیں بعض کا وہ ایکٹیویٹی کا جو چھوٹا سا رسک ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کے لیے ایک بہت بڑا رسکی فیکٹر بن جاتا ہے. ہم نے جو پلاننگ فیز میں رسک کے لیے جو پروسیس فالو کیا تھا اسی کو ہم نے ایگزیکیوشن میں بھی ایز اٹ از فار مانیٹرنگ کنٹرولنگ ہم نے اپنے رسک کے جو پروسیس ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. آپ اسی میں آپ کا جو ایک اسپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سیم از دا تھنگ کہ جو آپ نے پلاننگ میں اس کو جا کے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. سو وہ آپ کا ایک لوپ چلتا رہے گا اینڈ دیٹ لوپ ول فائنلی بیکم یور کنٹینیوس پروسیس اینڈ پروجیکٹ امپروومنٹ. نیکسٹ پوائنٹ از پروجیکٹ امپلیمنٹیشن. پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کے جو روڈ میپ ہے امپلیمنٹیشن ماڈل از اسٹیپ 1 پرفارم ٹاسک, اسٹیپ 2 ٹریک پروگرس, اسٹیپ 3 مینیج چینج, اسٹیپ 4 اپڈیٹ دا پلان. اور یہ سارے کے سارے آپ نے ان کو جو مڈل میں انٹیگریٹ کر رہا ہے یا اس کو جو لنک کر رہا ہے دیٹ از ریزالو ایشوز. پرفارم ٹاسک میں جب ہم آتے ہیں تو رپورٹ پروجیکٹ پروگرس جس کو آپ نے کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا ہے اور آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. پروگرس ریویو میٹنگز, پروجیکٹ رپورٹس, اور یہ جو پروگرس ہے یہ آپ کے اگر ویریفائبل نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ گوئنگ آن ود یور پروجیکٹ. آپ نے اس کو جو آپ کی اسٹیٹس رپورٹنگ ہے اس کو ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے کون سی میتھڈولوجی یوز کرنی ہے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ مختلف اسکرین شاٹس وغیرہ لیتے ہیں, آپ کو ٹائمنگ ہوتے ہیں جو آپ کو میپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں 1 آور بیفور جو آپ کا ریسورس ہے اس نے اتنے لائن آف کوڈ لکھا ہے اور آفٹر 1 آور اس نے اتنے لائن آف کوڈ لکھا ہے. اسی کے بیس پہ آپ مختلف پروجیکشنز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ریسورس کی پروگرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہی کو آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ کنٹرول کریں گے بائی سرٹن میتھڈولوجیز, ادر بائی انٹرویوئنگ, ادر بائی انفارمل ڈسکشن, ادر بائی کاؤنسلنگ. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے دیٹ ہیز ٹو بی اے گڈ کوچر اینڈ دا کاؤنسلر. ٹریک پروگرس, اس میں ہم نے ٹریک پروگرس میں جب آتے ہیں تو وہ ہمارے جو پروجیکٹ کی جو پروگرس ہے ہم نے اس کو ٹریک کرنا ہے, چاہے وہ آپ کے کاسٹ کی ہے, چاہے آپ کے اسکیجول کی ہے, چاہے وہ آپ کے کوالٹی کی ہے, چاہے وہ آپ کے ریسورس کی ہے. آپ نے اپنے پروجیکٹ کے اوور آل ٹریکنگ کو مانیٹر اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی ایویلیویشن. میں نے ایویلیویشن کو بہت لیٹ ایڈ کیا تھا سو دیٹ کہ آپ کا جو پہلے فوکس ہے وہ مانیٹر اور کنٹرول کا بلڈ ہو جائے کہ آپ نے چیزوں کو مانیٹر کیسے کرنا ہے اور آپ نے چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. لیکن ہم نے بعد میں پھر یہ دیکھا تھا کہ ان مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے درمیان ایک ایریا ہے دیٹ از ایویلیویشن. آپ مانیٹر کرتے ہیں, آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں, ان ایویلیویشن کے تھرو جو بھی آپ کا ریزلٹ آتا ہے, جو بھی آپ کا رسپانس ہوتا ہے, جو بھی آپ کا پاتھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, آپ نے اس کو پھر جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تھرو پریونٹیو کریکٹیو ایکشنز. مینیج چینجز, مینیج چینج میں ہم اپڈیٹ دا پلان. آپ کا جو بھی چینجز ہوتی ہیں ہم نے جب ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پھر ان کو مینیج اس وے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. جو بھی آپ کا پلان جو آپ نے شروع میں بنایا ہوتا ہے اسی لوپ کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. پلاننگ میں اس کو چینج کرتے ہیں, اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اپڈیٹ ہوگا. پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اپڈیشن کے اندر جو آپ کا کی ایریا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جس ایریا میں وہ اسپیسیفک چینج ہوگی, فار انسٹنس آپ کے رسک کا ہے پلان ہے, یا آپ کا کمیونیکیشن پلان ہے, یا آپ کا ہیومن ریسورس پلان ہے, یا آپ کا کوالٹی پلان ہے, جو بھی آپ کا پلان ہے ٹائم کاسٹ کا, آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. اور پھر سے ہم لوگ جو ہیں وہ پرفارم ٹاسک واپس ہم لوگ اپنے ٹاسک پرفارمنس کے اوپر آ جائیں گے. ایڈریسنگ دا پروجیکٹ چینجز, ویری امپورٹنٹ فیکٹر. کال اے ٹیم میٹنگ, ایکسپلین واٹ دا چینج از, obtain feedback from the team developers members, identify alternative corrective options, prepare a decision matrix, select a recommended options, present information to the upper management and customers, implement the approved course of action. یہاں پہ ایک چیز ہم لوگ جو ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے کہ آپ کے جو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کا 90% آف دا ٹائم جو ہے وہ ڈیورنگ پروجیکٹ لائف سائیکل اس کا وہ کمیونیکیشن میں گزرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن ہو. ہم نے کمیونیکیشن کے مختلف میتھڈولوجیز کو اسٹڈی کیا تھا, ہم نے کمیونیکیشن چینل ڈیولپ کرنے کو دیکھا تھا. آپ کی چینلنگ کیسی ہوتی ہے, آپ چینلنگ کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کو مانیٹر کیسے کریں گے, اس کو آپ کنٹرول کیسے کریں گے. آپ نے جو ہے وہ
آلٹرنیٹیوز جو ہیں ان کو کیسے آپ نے آپٹ کرنا ہے, ان کو آپ کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے, ان کو کنٹرولنگ کیسے کرنی ہے, جو بھی آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں ان ریکمنڈیشن کو آپ نے کیسے مانیٹر کرنا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بھی چینجز ہیں, چینجز آپ نے پروجیکٹ پلان میں امپلیمنٹ کرنی, پروجیکٹ پلان میں آپ نے چینجز لے آئے, آپ اپنے اس کا سب کیٹیگری میں پلان کے اندر چینجز لے آئے, لیکن آپ نے اگر اس کو اس چیز کو مانیٹر نہیں کیا کہ وہ چینجز ایکچولی امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں, آپ نے اس کو ایویلیویٹ نہیں کیا, کنٹرول نہیں کیا, تو وہ آپ کی چینجز کسی کام کی نہیں ہوں گی. ریزالو ایشوز, وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریزالو یور ایشوز, کیونکہ آپ نے اگر وہ ڈس ایگریمنٹس یا ان ایشوز کو آپ نے ریزالو نہیں کیا یا ان ایشوز کو آپ نے مانیٹر نہیں کیا تو وہ آپ کے لیے کل کو ایک بہت بڑا پائل بن جائیں گے, بہت بڑے آپ کے لیے ایک رسک بن جائے گا, آپ کے لیے ایشوز بن جائیں گے, اور ان کو مانیٹر کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا, بلکہ اس طرح کہوں گا کہ ان ایشوز کو مانیٹر کرنا, ایویلیویٹ کرنا, اس کے اگینسٹ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا, کریکٹیو ایکشنز لینا, یہ چیزیں آپ کے لیے ایشو ریزولوشن میں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. وہی ایشوز جو ہیں بعض اوقات آپ کی ٹیم کو ڈسپلیسمنٹ کا ایشو ریزن بن جاتی ہیں, آپ کی جو ٹیم ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ کا ریزن بن جاتی ہے, آپ کی ٹیم کے موٹیویشن گراؤنڈ ٹو دا زیرو لیول اس کا ریزن بن جاتی ہے. یہی چیزیں آپ کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے سافٹ کوز نالج ایریاز ہوتے ہیں یا سافٹ کور ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ہارڈ کور ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ سکسیس یا فیلئر میں جا سکتا ہے, جس کو آپ نے کانسٹنٹ مانیٹر یا کنٹرول کرنا ہے. ڈاکومنٹ ان کو کرنا ہوتا ہے, اسائن جو ہے اسائن کے ساتھ آپ نے اسکیجول کے ساتھ ٹریک کے ساتھ ایسکیلیٹڈ اینڈ ریزالوڈ. نیکسٹ از پلان, اپڈیٹ پلان. اپڈیٹ پلان میں آپ کا جو نیکسٹ پارٹ آتا ہے وہ آپ کا کلوز آؤٹ آتا ہے. کلوز آؤٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر رول ڈیورنگ پروجیکٹ کلوز آؤٹ, انشور دیٹ آل پروجیکٹ ڈیلیوریبلز ہیو بین کمپلیٹڈ اینڈ فارملی ایکسیپٹڈ بائی دا کسٹمر, ڈیٹرمن if the measurable success indicators were achieved, conduct project closeout meeting both internal and external, write the final project report, document and share lesson learned. Next part is evaluate success. Evaluating project success, project purpose ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کس بیس پہ ایویلیویٹ کرنا ہے. نیکسٹ از ہمارا پروجیکٹ پرپز کے ساتھ اس کے ہمارے ڈیلیوریبلز ہیں, اور وہ میجربل سکسیس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کوالٹی, اسکیجول اینڈ کاسٹ ہیں. لاسٹ ون از کنڈکٹ کلوز آؤٹ میٹنگ. ہمارے جو کلوز آؤٹ میٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم نے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. لیسن لرنڈ ہم نے اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے. شیئرنگ لیسن لرن ڈیٹا بیس, کیٹیگرائز الیکٹرانک پروجیکٹ انفارمیشن ڈیٹا بیس اینڈ کنٹینیوس امپروومنٹ, ریکمنڈیشن, پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس, فارمز اینڈ اسٹینڈرڈس. دیٹس آل. یہ ہماری ایک کوئک سمری تھی کہ جو کہ ابھی تک ہم نے پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لحاظ سے اسٹڈی کیا. یہاں پہ چند ایک چیزیں ہیں, کی پوائنٹس ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو میمورائز کر لیں یا آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں. دیٹ از کہ پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ جو ہم نے یہ ٹاپک اسٹڈی کیا ہے یہ بیسیکلی پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک سب پارٹ ہے, ایک سب سپر اسپیشلائزیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ نے جب پی ایم باک اور یہ اسٹینڈرڈس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا, مارکیٹ میں لے کر آئے, تو وہ ایک جنرک ایسپیکٹ تھا. ود دا پیسج آف ٹائم جہاں پہ ہمارا یہ جو ٹائم چل رہا ہے یا ہمارے جو یہ ٹیکنیکل ایج سٹارٹ ہوئی ہے, یہاں پہ ہمارے لیے ہر چیز کو اب ٹیکنیکل ایسپیکٹ میں یا اس کو سپر اسپیشلائزیشن ایسپیکٹ میں لے کے چلنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا. ود دا پیسج آف ٹائم دا مور وی آر ایڈوانسنگ دا مور سپر اسپیشلائز وی آر بیکمنگ. اسی میں پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ جو ہے وہ ہمارا ایک سپر اسپیشلائز فیلڈ بن چکا ہے. اس میں ہم لوگ کوئی نئی چیز اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وی برنگ آؤٹ سم تھنگ نیو وچ از ناٹ ان دا باؤنڈری اور ود ان دا باؤنڈری آف پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج. سو ہم نے اس میں ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا یا اس پرسپیکٹو سے اسٹڈی کیا کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا جو ویژن ہے یا وہ جو اس کا اسکوپ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ختم ہوتا ہے. جب ہم لوگوں نے انفیکٹ آپ لوگوں نے جب پروجیکٹ مینجمنٹ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ کو بیہائنڈ دا ڈیسک بیٹھ کے دیکھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اٹ سیلف کیا ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کہتی کیا ہے. وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے, وہ مختلف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آپ کو بتاتی ہے ٹو پرفارم سرٹن ٹاسک اینڈ ایکٹیویٹیز, اور ان میں آپ کو سکسیس فیکٹر کا جو پرابیلٹی ریشو ہے اس کو انکریز کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم جب اور ایڈوانسمنٹ آتی گئی اور یہ
ٹیکنیکل ایررز جب سٹارٹ ہوا تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم پروجیکٹ مینیجرز نے یا ایکسپرٹس نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ اب ہمیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے خالی لحاظ سے نہیں بلکہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے فوکس کے لحاظ سے ہم نے اس کو پروجیکٹ کو رن کرنا ہے. اس فوکس میں میں آپ کو اس کی اگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے, اس کی کوشش ہے کہ وہ ایگزام پاس کرے, اس کے لیے وہ وہی میتھڈالوجی اپنائے گا جو وہ شخص اپنائے گا جو اپنے ایگزام میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے. اس کا فوکس ڈفرینٹ ہوگا, اس کا فوکس بہت زیادہ انڈیویجول بیس پر ہوگا, اس کا فوکس ایک ایسے پوائنٹ پر ہوگا کہ جو پروجیکٹ کی یا اس کے ایگزام کی یا اس کی لائف کی یہ ایک سکسیس فیکٹر بن سکتا ہے. اسی طرح ہم نے اسی ٹاپک کو یا اس سبجیکٹ کو ہم نے ان ڈیپتھ اس لیے اسٹڈی کیا تھرو پروجیکٹ مینجمنٹ کیونکہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہی ایک سب پارٹ ہے. ویسے اوور آل اگر پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج کو اسٹڈی کیا جائے تو وہ ہمیں اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ کی میتھڈالوجیز کے بارے میں بتاتا ہے, لیکن اس سبجیکٹ کا آپ کو پڑھانے کا مقصد تھا کہ آپ کا جو فوکس ہے اس کو چینج کیا جائے. دس از MS لیول, دس از ایڈوانس لیول آف پروجیکٹ مینجمنٹ, تو یہاں پہ آپ کا فوکس بھی ایڈوانس لیول پر ہی ہونا چاہیے. میں نے یہ کوشش کی ہے اس سارے اسٹڈی میں, اس سارے سلائیڈز میں, اس سارے جو لیسنز ہم نے کریٹ کیے تھے کہ آپ کا جو ویژن ہے یا جو آپ کا فوکس ہے وہ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کی طرف میں کریٹ کر سکوں. میں نے فرسٹ لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ کو ہی کیوں پڑھ رہے ہیں. اگر ہم نے مانیٹرنگ کنٹرولنگ کو پڑھنا ہے تو ہم لوگوں کا پروجیکٹ مینجمنٹ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. دا آنسر واز ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ دا سیم آنسر اوور ہیئر از کہ آپ کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج کے تھرو ہی پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لیے کو پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے ایکسرسائزز کو کیا. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ بہت ساری ایکسرسائز آپ کو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہوں گی, بکس میں بھی آپ کو مل جائیں گی. ان بکس کو پرچیز کریں, اس سے جو ان کے ان ایکسرسائزز کو کریں سو دیٹ کہ آپ کے جو یہ نالج ایریا ہے یہ آپ کا فردر اسٹرانگ ہو سکے. ونس آپ نے ایک بار ایک فارمولا کو اپلائی کر لیا, ایک بار آپ نے ایک فارمولا کی امپلیمنٹیشن کر لی, آپ سمجھ لیں کہ آپ بڑے سے بڑا پروجیکٹ بھی فائنلی چلا سکتے ہیں. That's all from my side. I hope کہ میں نے آپ کو چیزوں کا جو نالج ہے وہ بہتر طریقے سے ٹرانسفر کیا ہوگا. I would suggest کہ آپ اس میں تھوڑی سی محنت اور کریں, ایگزامپلس کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں اور اس طریقے سے آپ اپنے نالج ایریا کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. All the best to you guys for managing any sort of project. Take care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.